تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا۔ ناظرین، پاکستان کو جہاں اندرونی اور بیرونی طور پر مختلف چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے، وہیں پاکستان میں ہم جنس پرستی یعنی LGBTQ کا جو فتنہ ہے وہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ LGBTQ کا جو فتنہ ہے وہ پاکستان میں کس طرح کام کر رہا ہے، کس طرح سے اس کو پھیلانے میں جو ان میں کلیدی کردار ہیں وہ کون سے ہیں، اور یہ نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے، اس سے متعلق ہم آپ کو اپنے پروگراموں میں پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کو توڑنے یا پاکستان کے خلاف کام کرنے والے جو عناصر ہیں ان کا، اور LGBTQ یعنی ہم جنس پرستی کو پھیلانے والے عناصر اور قادیانیوں کا گٹھ جوڑ بھی سامنے آیا ہے، جس سے متعلق ہم آپ کو پھر کسی اور پروگرام میں اس سے متعلق آگاہ کریں گے۔ لیکن آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں بڑی ایک باہمت جو لڑکی ہیں وہ اور طالبہ ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں، جو کہ پاکستان میں LGBTQ کے فتنے کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے ابھی ایک کتاب لکھی جس کی انوگریشن ہوئی ہے لاہور میں، اور اس کتاب کا نام ہے کوس قزح۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کون سے کردار ایسے ہیں جو کہ اس فتنے کو پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان میں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرح اس فتنے کا شکار ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرش، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ زرش، سب سے پہلے آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اپنا انٹروڈکشن ذرا کروا دیں۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق بیسیکلی کراچی سے ہے، اور بیک گراؤنڈ میں صرف اتنا کوئی خاص انٹروڈکشن نہیں ہے میرا، لیکن یہ ہے کہ میں ایک ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہوں، اپنا بزنس رن کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں جو ایک سائڈ لائن میں جو میں کام کر رہی ہوں وہ ایکٹیویزم ہے، اور ایکٹیویزم میں آئی تھنک آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو LGBTQ کمیونٹی کے بارے میں چیزیں پوسٹ کرتی رہتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ اسپریڈ ہو رہے ہیں، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کس طریقے سے یہ اپنی جو تھنکنگ ہے ہمارے نوجوانوں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بس یہی مصروفیات چل رہی ہیں میری آج کل۔ اچھا زرش، یہ بتائیں کہ یہ جو LGBTQ کا جو فتنہ ہے، ابھی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں جی، تو اس ہی کے بارے میں آپ کو کام یا اس کے خلاف کام کرنے کا خیال کیسے آیا، اور اس طرف آپ کس طرح متوجہ ہوئی ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ میں ایک تو ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہوں، اور میرا ڈیزائننگ کی فیلڈ سے کافی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ میں ڈیزائنرز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کام بھی کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ میں انفلوئنسر تھی، فیشن انفلوئنسر تھی، اور میں بلاگنگ کرتی تھی بیسیکلی، جو فیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں آج کل جیسے بلاگنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، میں بیسیکلی وہ کرتی تھی۔ ایک مووی آئی، ریلیز ہوئی جوائلینڈ نام سے، اور میں نے جب اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا، کیونکہ میں نے اپنے فیشن بلاگنگ پیج پر کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ مووی بیسیکلی ہماری فیملی سسٹم کے اگینسٹ ہے، اور اس میں ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں وچ از ناٹ اے پارٹ آف آور کلچر، تو میں نے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا، اور جو میری فالوئنگ تھی انہوں نے مجھے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا۔ اوبویسلی میں انفلوئنسر تھی اور میں فیشن بلاگر تھی، اور میرے پاس آڈینس ٹوٹلی اپوزٹ تھی، وہ اس طرح کی چیز بیئر نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب میں نے اس پر بات کرنا شروع کی، انہوں نے مجھے کرٹیسائز کرنا شروع کیا، اور مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مطلب کہ ایک مووی ریلیز ہوئی ہے جس میں امورالٹی کو دکھایا گیا ہے اور غلط چیزیں دکھائی گئی ہیں، اگر ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر میں نے اس ٹاپک پر ریسرچ کرنا شروع کی، اور جو ریسرچ کے بعد مجھے چیزیں ریئلائز ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ یہ تو مطلب یہ صرف ہمیں تو صرف مووی کی حد تک پتہ ہے کہ اس مووی میں یہ دکھایا ہے، لیکن ڈفرینٹ NGOs کے تھرو اور ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ LGBTQ فتنے کو ہمارے ملک میں لانے کی اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بڑا ڈیپ ہے۔ پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی اور ایک پوسٹ بنائی، اور میں نے اپنے نیو پیج بنا کر اس پر پوسٹنگ شروع کر دی، اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں وہ نیو پیج زیادہ دیر رن کر سکوں گی، لیکن پھر جب مجھے اتنا زیادہ لوگوں نے سپورٹ کیا، اتنی سپورٹ ملی، تو پھر میں نے کہا اب میں اپنا فیشن بلاگ بند کرنے والی ہوں۔ اس اکاؤنٹ کو میں نے ڈی ایکٹیویٹ کر لیا، اور پھر میں نے نیو اکاؤنٹ بنایا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں اس پہ بات کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ کرتی بھی رہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے پاکستان میں LGBTQ کا جو فتنہ پھیل رہا ہے یا اس کو پھیلایا جا رہا ہے آرگنائز طریقے سے، اس پہ آپ نے بھی بات کی ہے،
تو تھوڑا سا کچھ شیئر کریں گے کہ پاکستان میں جو LGBTQ نیٹ ورک ہے اور یہ جو فتنہ ہے اس کو کس طریقے سے خاص طور پہ یوتھ میں یا ہمارے کلچر میں ہمارے معاشرے میں کس ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ان کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں طریقے تو بہت زیادہ ہیں. سب سے مین اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارا میڈیا ہے. ٹھیک ہے، میڈیا کے تھرو آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے میڈیا میں پتہ تھا کسی کو LGBTQ ٹرانسجینڈرزم، ٹھیک ہے، ساس بہو اور کی لڑائی دکھانا، سسر اور بہو کا رشتہ دکھانا، اس طرح کے بیہودہ رشتے دکھانا وہ پارٹ تھا. لیکن اس طرح کی LGBTQ ٹرانسجینڈرزم پر اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن اب ہمارا میڈیا آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے ڈراموں کی طرف، فلموں کی طرف، اور یہ ساری چیزیں دکھاتا جا رہا ہے. سو سب سے پہلی چیز تو میڈیا. اس کے بعد آتی ہے ہماری فیشن انڈسٹری. فیشن انڈسٹری میں بہت زیادہ اہم رول ہے LGBTQ، کیونکہ ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں نا وہ آلموسٹ گیز ہیں. اور فارچونیٹلی کہوں یا انفارچونیٹلی کہوں، زیادہ تر نے مجھے ابھی تک بلاک بھی کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے ان کو ایکسپوز کیا تھا. تو دے پرسنلی ڈو نو می. تو دوسری چیز تو ہمارا میڈیا ہے. اور تیسری چیز ایجوکیشن کے ذریعے یہ چیز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں. یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں آج کل جو کلچر بن رہا ہے، ریلیشن کلچر بن رہا ہے، سیم سیکس ریلیشن کلچر بن رہا ہے، ہر چیز ہمارے یوتھ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ 2-3 جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں، ان کے ذریعے ہی ہمارے بچوں کو یہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے. یعنی کہ تعلیم کے نام پر، آرٹس کے نام پر، فیشن کے نام پر جو ہے یہ فتنہ جو ہے کام کر رہا ہے. چلیں اچھا یہ بتائیں کہ اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک، یعنی آپ نے جو بڑی اہم بک جو ہے وہ لکھی ہے کوسے قزح. جی. اچھا پہلے تو اس کا نام آپ نے کوسے قزح کیوں رکھا، یہ ذرا بتائیں، پھر ہم بک کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اس کا نام کوسے قزح میں نے اس لیے رکھا، یہ ہماری جو LGBTQ کمیونٹی ہے نا، انہوں نے کلرز کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، رینبو کلرز کو. اور ہمارے لوگ انفارچونیٹلی اب جب بھی کہیں بھی کوئی ملٹی کلر یا رینبو کلر دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اٹس اے پارٹ آف LGBTQ. تو کتاب لکھنے کا مقصد تو یہ ہومو سیکشوالٹی اور LGBTQ کے خلاف بات کرنا تھا ہی، لیکن لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ ہر ملٹی کلر کی چیز یا ہر رینبو چیز از ناٹ اے پارٹ آف LGBTQ کمیونٹی. رینبو بلانگس ٹو اس. رینبو ہمارا ہے اور ہم نے اس کی قدر کرنی ہے اور لوگوں کو قدر سکھانی بھی ہے، ہم نے اس سے بھاگنا نہیں ہے. تو کوسے قزح میں نے نام اس لیے رکھا کہ بھائی یہ کلرز ہمارے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہیں. تو وہ ان کلرز کو یوز کرنے کے بعد جو فتنے پھیلا رہے ہیں، ہمیں فتنوں کے خلاف بات کرنی ہے، کلر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو بک ہے یہ لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ مطلب کہ آپ سوشل ایکٹیویزم بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ولاگز بنا رہی تھیں، لیکن کتاب لکھنا بہرحال ایک مشکل کام ہے اور اس انفارمیشن گیدر کرنی ہوتی ہے اور ساری چیزیں. آپ کو بک لکھنے کا خیال کس طرح آیا اس پہ؟ میں کافی ٹائم سے LGBTQ کمیونٹی کے اگینسٹ جب میں کام کر رہی تھی، ریسرچ کر رہی تھی، تو مجھے لگا کہ سوشل میڈیا از ناٹ انف. ہمیں گراؤنڈ لیول پر بھی کچھ ایسی چیز کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں تک انفارمیشن پھیلے. کیونکہ ابھی اتنی ساری ڈاکومنٹریز ہیں، بلاگز وغیرہ ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اسٹل ہماری یوتھ کنفیوزڈ ہے. ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر LGBTQ والے اپنے رائٹس مانگتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈرز رائٹ مانگتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. تو میں نے اس ٹھیک ہے والی فلسفی کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے، یہ ہمارے ریلیجن کے اگینسٹ ہے. تو اس پر میں نے بیسیکلی بات کی ہے کتاب میں. اور مجھے جب میں اس پر ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے آئی تھنک 1-1.5 سال لگا ہے یہ کتاب لکھنے میں. اور صرف اس میں نے یہ نہیں بتایا ہوا کہ ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی پھیل رہی ہے یا ہمارے ملک میں LGBTQ اسپریڈ ہو رہا ہے. اس میں نے کریکٹر ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ آپ اپنے کریکٹر کو کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو اٹس آلسو اباؤٹ کریکٹر ڈیولپمنٹ، اٹس اباؤٹ اسلام، کہ ہم اسلام اور اللہ کے قریب کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. سو دیٹس آل اٹ. اچھا یہ فکشن جی فکشن بیسڈ ہے. جی. اچھا اس کو جو اندر جو سٹوریز ہیں اس کو جو ہمارے معاشرے میں جو افراد ہیں وہ اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا یہ بھی ڈیفائن کریں گے آپ؟ دیکھیں اس میں نا ڈفرینٹ کریکٹرز ہیں. ایک ماڈرن لڑکی ہے، ایک ریلیجیس لڑکی ہے، ایک ورکنگ مین ہے، ایک ٹرانسجینڈر ہے، LGBTQ کمیونٹی کے لوگ ہیں. سو ڈفرینٹ کریکٹرز ہیں اور ڈفرینٹ کریکٹرز کے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی ڈفرینٹ لائف ہے، ان کے ڈفرینٹ رولز ہیں. اچھا زرش یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی بک ہے اس میں جو آپ نے بتایا کہ فکشن بیسڈ ہے اور معاشرے میں جو ہمارے مختلف کریکٹرز ہیں اس کو ریلیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی ظاہری سی بات ہے کہ
ٹرو سٹوریز بھی معاشرے میں موجود ہوں گی. بالکل بالکل. ہمارے سامنے بہت زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں. اچھا بک سے متعلق تھوڑا سا ہمارے آڈینس تاکہ جو ویورز ہیں وہ بھی جان سکیں کہ جو کتاب ہے اس کی اگر آپ سمری تھوڑی سی بیان کرنا چاہیں وہ اب اگر کرنا چاہیں تو وہ ذرا. جی بالکل. بیسیکلی یہ اسٹوری ہے عمل کی. عمل جو ہے وہ لیڈنگ کریکٹر ہے اور وہ تھیسز میں ہوتی ہے یونیورسٹی کے, اس کے لاسٹ کے سیمسٹرز چل رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ وہ بہت ماڈرن لڑکی ہوتی ہے, وہ زیادہ مطلب اسلامک پرسپیکٹیو نہیں ہوتا اس کا, وہ بڑی ماڈرن تھنکنگ کی لڑکی ہوتی ہے. اس کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایک اچانک سے فیملی سسٹم کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, قرآنی آیت کا ریفرنس دیتے ہیں, احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں, تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ آخر ہمارے پروفیسر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایک دم سے فیملی سسٹم پہ بات کرنے لگ گئے ہیں. تو پروفیسر کیونکہ وہ یونیورسٹی کا حصہ ہیں, وہ اتنا کھلے عام بات نہیں کر سکتے تھے, وہ ہڈن ورڈز میں بچوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ فیملی سسٹم کو سپورٹ کریں اور اس کے لیے بات کریں. تو وہ قرآنک ریفرنس دیتے, احادیث کا ریفرنس دیتے, لیکن عمل کو یہ چیز نہ تھوڑی عجیب لگی کہ ہمارے پروفیسر ایک دم سے فیملی سسٹم کو کیوں بات کرنے لگ گئے. تو وہ اس چیز میں تھوڑی سی پڑھی, اس نے ریسرچ وغیرہ کی, پھر اس کو ریئلائز ہوا کہ دیر از سم تھنگ فشی. پروفیسر ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیز آ رہی ہے جو ہمارے فیملی سسٹم کے اگینسٹ ہے. اور جب مزید اس پر ریسرچ کرتی ہیں عمل, تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یس پروفیسر واقعی ایک مووی اور ایک ڈاکومنٹری کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جو نام نہیں لے سکتے ہماری کلاس میں. تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مووی ہماری فیملی سسٹم کے اگینسٹ ہے, ٹرانسجینڈرزم پر بیسڈ ہے اینڈ LGBTQ کمیونٹی کو پروموٹ کر رہی ہے. پھر عمل کو یہ چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں. پھر عمل سوچتی ہے کہ اگر تو پھر وہ اپنی فیملی کو ریلیٹ کرنے لگ جاتی ہے کہ کیا ہوتا اگر میرا بھائی بھی, کیونکہ اس کا ایک ہی بھائی ہوتا ہے, وہ سوچتی ہے کہ کیا ہوتا میرا بھائی جس طرح میرا خیال رکھتا ہے وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر باہر چلا جائے اور ایک لڑکی بن جائے, ہم سب کو چھوڑ دے, یا کیا ہو میرے فادر کسی ٹرانسجینڈر سے ریلیشن شروع کر دیں. پہلے وہ سوچتی کہ میں اس پہ بات کروں, لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے بات کروں. پھر اس کو کچھ خواب آتے ہیں, کچھ خیالات آتے ہیں, پھر وہ اپنے ضمیر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. پھر وہ اپنے بھائی اور اپنے فادر کو جب دیکھتی ہے تو اس کو ایک ہی ذہن میں اس کے آتا ہے کہ کیا ہو اگر میرا بھائی لڑکی بن جائے یا میرے فادر جو ہیں وہ کسی ٹرانسجینڈر سے ریلیشن شروع کر دیں. پھر یہ خیالات اس کو نہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور وہ اس پر پھر ورک اسٹارٹ کر لیتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو بک ہے یہ کہاں اویلیبل ہوگی, کہاں سے لوگ لے سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی کویشچنز آئیں گے. یہ بک کہاں اویلیبل ہوگی, مارکیٹ میں کب تک آ جائے گی؟ مارکیٹ کا تو فی الحال آنیسٹلی میں نے کافی لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ اس طرح کا ٹاپک رکھنا نہیں چاہ رہے اپنی شاپس پہ. ایون جب میں اس کو پبلش کروا رہی تھی, جس سے میں نے اس کو پرنٹ آؤٹ کروایا, پبلش کروایا, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم یہ پرنٹ تو کر کے دے رہے ہیں, پبلش تو کر کے دے رہے ہیں آپ کو, لیکن یہاں پر ہم اپنا لوگو یا اپنا نام وغیرہ یوز نہیں کریں گے. میں نے کہا مور دین ویلکم, آپ نہ کریں بالکل بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پھر آگے نام بھی نہ آئے کہ ہم نے آپ کو پبلش یا پرنٹ کر کے دیا. میں نے کہا کمپلیٹلی فائن. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو LGBTQ جو فتنہ ہے اور یہ جو نیٹ ورک ہے, یہ جو چلایا جا رہا ہے, اس کے لوگ اس قدر بااثر ہیں ایگزیکٹلی کہ اگر آپ اس کے خلاف بات کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. جی بالکل پہنچاتے ہیں نقصان. اچھا اب بات رہی بک کی اویلیبلٹی کی, تو میری ویب سائٹ ہے, میرے بایو میں اس کا لنک بھی ہوگا, وہاں پر بھی اویلیبل ہوگی. اس کے علاوہ میری ٹیم ہے, اس کا نمبر شیئر ہو جائے گا میرے پیج پر, اس کے وہ بھی وہاں سے بھی لوگ پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہم اسکرین پر بھی اس کا ایڈریس جو ہے وہ شو کر دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے کانٹیکٹ کر سکیں. کیونکہ ابھی جو بک سٹالز والے ہیں وہ تو بالکل بھی بک رکھنے کے حق میں نہیں ہیں, تو ہم آن لائن ہی کوشش کر سکتے ہیں جتنے بھی طریقوں سے اس کو سیل آؤٹ کر سکیں انشاءاللہ کرنے کی. اچھا یہ بتائیے آخر میں کہ جو ہماری یوتھ ہے خاص طور پر, کیونکہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کر بھی رہی ہیں, کر بھی سکتی ہیں مزید, جو ہماری یوتھ ہے وہ اس فتنے کو کس طرح پہچان سکتی ہے, سب سے پہلے تو یہ, اور پھر اس کو پہچاننے کے علاوہ وہ اس فتنے سے کیسے بچ سکتی ہے, ذرا ہماری یوتھ کو بھی ذرا گائیڈ کریں آپ. دیکھیں یوتھ کیسے بچ سکتی ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اسلام کو سمجھنا شروع کر دیں اور اللہ کے قریب ہونا شروع کر دیں. اور دوسری چیز وہ کر کیا سکتے ہیں, دیکھیں میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ اردو میں لکھی ہے, اور آنیسٹلی آج سے 1.5 سال پہلے مجھے 30 سے آگے کی گنتی نہیں آتی تھی اردو کی. وہ ہوتا ہے نا 31 32 33, اکثر لوگوں کو نہیں آتی, تو مجھے بھی نہیں آتی تھی. لیکن بچوں کا ہے, انگلش آتی اردو نہیں آتی. ہاں تو میں نے کتاب لکھ لی اردو میں, اور ڈیفینیٹلی کافی لوگوں نے ہیلپ بھی کی ہے. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ فتنے کے خلاف بولنے کے لیے یا کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ کا پروفیشنل ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس پر بات کریں,
ضروری نہیں اب میں رائٹر نہیں ہوں لیکن میں نے کتاب لکھی ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اسی طریقے سے میں یوتھ کو یہی کہوں گی کہ جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ کریں اور لازمی کریں, کیونکہ اس کے اگینسٹ آواز اٹھانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اور غلط کو غلط کہنا ضروری ہے. دیکھیں اب میں نے ایونٹ بھی آرگنائز کیا ہے, بک بھی لانچ کی ہے, اور میں جتنے لوگوں کو انوائٹ کر رہی تھی انفلوئنسرز کو, وہ اس چیز پر بولنا نہیں چاہ رہے تھے, مطلب وہ برے کو برا نہیں کہنا چاہ رہے تھے. تو میں یوتھ کو یہی کہوں گی, تو آپ سب سے پہلے جو اسٹیپ آپ نے لینا ہے وہ یہ لیں کہ آپ غلط کو غلط کہنا سیکھیں, تو اس کے بعد آپ کو اللہ اور مزید راستے آپ کے لیے نکالتا رہے گا اور آپ سے کام کرواتا رہے گا جس طریقے سے میں نے کیا ہے کام. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے جی, اور ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس پہ یہ جو آپ ایک مشن ہے آپ کا, اس پہ مزید آپ کو استقامت بھی عطا فرمائے, کامیابیاں بھی عطا فرمائے. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ڈاکٹر حسن رانا کو ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.